والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قابل قدر بزرگوں، معراج کی مناسبت سے میرا اور آپ کا اس مسجد میں جمع ہونا ہوا ہے. معراج صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے الگ الگ پہلو اور الگ الگ جہت کھل کر سامنے آنے کا موقع اس واقعے معراج میں اللہ نے چھپا کر رکھا. آج 27ویں شب ہے رجب کی. رجب کا مہینہ رمضان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیاری کا مہینہ ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان کی تیاری رجب سے حضور فرمایا کرتے تھے، اور امت کے بزرگوں سے ایک دعا منقول ہے جو اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس کی مشکوک ہے، لیکن امت کے بزرگوں کا ایک معمول رہا کہ جب رجب کے چاند دیکھتے تو دعا شروع کر دیتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں شعبان اور رجب کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے، اور شعبان اور رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ پہنچا دیجیے. تو گویا کہ ایک طرح کا شوق رمضان کے لیے رجب ہی سے شروع ہو جاتا تھا، اور نفل روزوں کی کثرت ہوتی تھی. عبادتیں تو حضور کی ویسے ہی پوری امت میں سب سے زیادہ، لیکن مستعدی اور عبادتوں کا ذوق اور شوق بڑھ جایا کرتا تھا. یہ رجب کا ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو سب سے عظیم واقعہ پیش آیا سیرت النبی کا، وہ بھی اسی مہینے سے تعلق رکھتا ہے. معراج کا جو واقعہ ہے اس کے 3 حصے. میں بہت مختصر سے وقت میں، چونکہ حضرت مولانا کو بھی خطاب کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے حضرت کو، تو میں اس سے پہلے کچھ دیر معراج کے واقعے اور اس کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معراج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، وہ نبوت کے اعلان کے 10ویں سال کروائی گئی، اور یہ وہ سال تھا کہ جو سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا. آپ علیہ السلام نے جس وقت غار حرا سے پیغام الہی لا کر امت کو پہنچانا شروع کیا، شروع کے 3 سالوں میں تو آپ کو حکم تھا کہ آپ چھپ کر دعوت دیں، انفرادی دعوت دیں، لوگوں کو آپ ملاقاتوں کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچائیں. عمومی دعوت کا اور اعلان کی دعوت کا ابھی حکم نہیں آیا تھا. تو نبوت کے شروع کے 3 سال جو رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں تک اس بات کو پہنچایا، چونکہ حکم تھا نہیں. حضرت ختیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت زید ابن حارثہ، یہ 6 لوگ تھے جو ابتداءً اسلام کے اندر آئے
اور ان میں بھی اولیت کا شرف جو حاصل ہوا وہ حضرت ختیجہ کو حاصل ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور یہ 5 مرد یہ ابتداً اسلام میں آنے والے تھے، اور اللہ کے رسول کی دعوت ابھی ان 6 لوگوں سے آگے نہیں گئی۔ 3 سال کے بعد اللہ نے حکم نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ اے نبی اب آپ کو کھلم کھلا دعوت دینی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر امت کے سامنے اعلان کیا، لوگ جمع ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو، تسلیم کر لو، کامیابی ملے گی۔ ابو لہب نے بددعائیہ جملے کہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا، تمہارا ناس ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رک کر میں حضرت کی اجازت سے ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی حال میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایک موضوع پر گفتگو کی، تو ایک کم عقل انسان کو تکلیف ہوئی اور وہ اسٹیج ہی سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو تبصرہ کرنے والے نے بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب زادے ہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے، اور وہ مجاہد آزادی اور محدث کبیر اور بیشیوں کتابوں کے مصنف، اور ان کا مشہور شعر ہے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ وارنٹ نکل گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، تو ایک جگہ پروگرام میں پہنچ گئے، لوگوں نے ڈرایا کہ حضرت آپ کے خلاف تو وارنٹ ہے گرفتاری کا۔ تو حضرت نے اپنی پگڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو، یہ میری پگڑی نہیں، میرا کفن ہے، میں تو اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس باپ کی وہ اولاد ہے اور وہ جانشین ہے۔ تو انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو ایک ان کے شاگرد نے اور ایک عالم دین نے سیرت کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر بڑا اچھا جملہ کہا کہ جیسے ابو لہب کو دعوت حق سن کر تکلیف پہنچی، آج کے ابو لہب کو بھی دعوت حق سن کر اسی طرح کی تکلیف پہنچی۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہماری دعوت اور ہمارا کلمہ یہ اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے ساتھ لینے کے لیے نہیں منگایا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ کا نام اور کلمہ توحید انتہائی انتشار کے عالم میں لگانا چاہتے ہو تو یہ کلمہ توحید نہیں، یہ فتنہ بنے گا۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اس لیے اللہ کا یہ کلمہ حق ہے، بلند رہے گا، یہ اعتقاد اور یقین ہمارے اندر ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں کے بعد یہی پیغام پہنچایا۔ جو مخالفتیں شروع ہوئی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ 3 سالوں تک تو آپ پر کوئی بڑے حالات نہیں آئے، لیکن اس کے بعد جب آپ نے اعلانیہ دعوت پہنچانی شروع کی تو حالات شروع ہو گئے، مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ آپ کو صادق اور امین اور سچے کہنے والوں نے آپ کے خلاف جھوٹا ہونے کا پروپیگنڈا شروع کیا اور آپ پر الزامات لگانے شروع کیے۔ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے آپ کو خائن کہنے لگے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنا دن شروع کرنے والے آپ سے نفرت کرنے لگے۔ محض وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہزاروں معبودوں کے مقابلے میں ایک اللہ کا یقین دلانے کی بات کہی، لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ اور کفر کا یہ ماحول ہمیشہ ہے کہ جب بھی باطل کے سامنے اللہ کا پیغام اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو باطل کی بنیادوں میں زلزلہ ضرور آتا ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت کا یہ پہلو 3 سالوں کے بعد جو آپ نے دعوت پہنچانی شروع کی، مخالفتوں کا ماحول تھا۔ 3 سالوں میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے کتنے؟ 6، اور اس کے بعد کے 3 سالوں میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے کتنے؟ 40۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری میں ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 40ویں نمبر پر ایمان میں آیا، اور نبوت کی 6 نبوت کا 6واں سال ہے اور صرف 40 مسلمان حضور کے پاس ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ مکے والوں نے مخالفت کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا اور کہا کہ پورے بنو ہاشم کا، پورے بنو عبد مناف کا
ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی نگرانی میں، حضرت خدیجہ کی معیت میں، صحابہ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں محصور رہے۔ کوئی ان سے خریداری کرنے کو تیار نہیں۔ اعلان ہو جاتا تھا کہ محمد اور محمد کے نام لینے والوں کی دکانوں پر کوئی نہ جائے، اور یہ اگر تمہاری دکان پر آئیں تو قیمتیں دگنی کر کے بیچنا، اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہو تو ابو جہل کہتا تھا کہ میں اپنی رقم دے کر تمہارا نقصان پورا کر دوں گا۔ مالی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش وہاں سے شروع ہوئی۔ بائیکاٹ کیا گیا، تجارتیں بند کر دی گئی، رشتے دینے سے انکار کر دیا گیا۔ 3 سال کا مرحلہ گزرا، حضرت ابو طالب 80-82 سال کے ہو گئے، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک بھی تقریباً 65-70 سال کی ہو گئی۔ اب یہ دونوں بزرگ حضور کے ایسے مضبوط سہارے تھے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ یہ دونوں بھی اس مشکل وقت میں حضور کے ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ مکے والے بار بار ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر مکے کی کسی اچھی اور خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم کریں گے، مال چاہتے ہیں تو ہم دیں گے، بادشاہت چاہتے ہو تو ہم ان کو مکے کا سردار بنائیں گے، بس ان سے ایک خواہش ہے کہ وہ حق بولنا چھوڑ دیں، اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ برا بھلا حضور نہیں کہتے تھے، وہ اپنی الفاظ میں کہتے تھے۔ حضور کہتے تھے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے، ان کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس مکے والے بار بار آتے اور بار بار ابو طالب سے درخواست کرتے، حضرت ابو طالب ان کو جواب دیتے۔ آخری مرحلہ ایسا آیا کہ ابو طالب نے بھتیجے کو بلا کر کہا کہ بیٹے اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، تم اگر تو میری دعوت، اپنی دعوت سے اپنے آپ کو روک لو، کم از کم میرے بڑھاپے پہ رحم کرو، میں اگر دنیا سے چلا گیا تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین دیکھیے۔ آقا نے فرمایا کہ چچا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے بھروسے پر کام کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، میں تو اللہ کے بھروسے پر کام کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ میرے باپ کے درجے میں ہیں اور بچپن سے آپ نے میری پرورش کی اور مجھے اپنے ساتھ رکھا، میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، اور میری دلی تمنا ہے کہ آپ بھی کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان میں آ جائیں۔ بس میرے کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے کر اللہ کے دربار میں آپ کے مسلمان ہونے کو ثابت کر دوں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے میرے پیچھے نہ پڑو، بس اپنا پیغام روک دو اور مکے میں یہ انتشار جو ہو رہا ہے اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے رسول نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے مکہ میری مخالفت پر آ جائے یا مجھے خریدنے کے لیے میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، میں ان کی بات سننے والا نہیں، میں اپنی بات رکھوں گا، میں اپنا پیغام پیش کر دوں گا۔ یہ 3 سالوں میں حالات ہو رہے ہیں۔ 3 سالوں کے بعد ایک معجزہ ہوا۔ حضور نے چچا سے کہا کہ چچا وہ کعبۃ اللہ میں جو معاہدہ لگایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ ابو طالب نے مکے والوں کو بلا کر کہا کہ میرے بھتیجے کا یہ دعویٰ ہے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ محمد جھوٹ نہیں بولتا، جب جا کر دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر غلط بات نکلی، ابو طالب کا یقین دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو، میں درمیان میں آنے والا نہیں۔ یقین حضور کی زبان پر، حضور کے الفاظ پر، اس کا 10واں حصہ بھی آج مسلمانوں کو نصیب ہو جائے تو وارے نہیں آ رہے۔ حضرت ابو طالب نے مکے والوں کو چیلنج دیا، جا کر دیکھا تو وہ ختم ہو گیا معاہدہ، بسمک اللہم باقی تھا۔ 3 سال گزر گئے، محاصرے سے باہر آئے۔ 3 مہینوں کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور ایک دم بے چین، اور پھر کچھ مہینوں کے اندر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ 2 مضبوط سہارے حضور کے چلے گئے، بچپن سے حضور کے ساتھ حضرت ابو طالب بیٹے کی طرح تھے، وہ چلے گئے، اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والی بیوی چلی گئی۔ آپ کا دل غمگین تھا، زید بن حارثہ کو لے کر آپ نے طائف کا سفر کیا۔ سن 10 نبوی ہے،
حضور طائف کے سفر پر جا رہے ہیں، 10 دن کا سفر، پیدل راستہ، طائف گئے، وہاں جو ہوا آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ واپس آئے، 10 دن کے سفر سے حاصل کچھ نہیں ہوا، بس ہندوستان والوں کے لیے دعا مل گئی۔ طائف میں آقا علیہ السلام نے دعا دے دی تھی پتھر برسانے والوں کو، رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دینا، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، میرا رتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ اور اللہ سے تنہائی میں دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری۔ اے اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ تنہائی میں راز و نیاز ہیں، اور ملائکہ کے سامنے جب بات آئی تو دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا قبول ہوئی۔ طائف کے بنو ثقیف کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا یوسف، اس کے بیٹے کا نام تھا قاسم، اور اس کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ 17 سال کی عمر میں وہ محمد ابن قاسم بن یوسف ہندوستان آتا ہے، اور یہاں آ کر اللہ کے رسول کے دین کا جھنڈا یہاں قائم کر کے جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہندوستان والوں کو طائف کی دعا نے بچا لیا، ورنہ اگر آقا علیہ السلام وہاں طائف کی ہلاکت کی دعا جیسے نوح علیہ السلام نے کی، موسیٰ علیہ السلام نے کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ کسی ایک نافرمان کو بھی زندہ مت چھوڑنا، لا تذر علی الارض من الکافرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کو تباہ و تاراج کر دے۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں دی، دعا دی جس کے نتیجے میں ہندوستان تک اسلام پہنچا، اور اسی طائف کی بستی سے اسلام یہاں تک آیا ہے۔ طائف کے سفر سے واپس آئے، راستے میں جنات ملے، ایمان قبول کیا، آپ حرم شریف میں آئے، کچھ دنوں تک آپ کے جسموں پر بھی زخم ہیں، آپ کے قلب اطہر بھی زخمی ہیں، مایوسی کا ایک سما ہے، بے چینی ہے، طبیعت کے اندر ایک ملال ہے کہ نہ میری بات مکے والے سن رہے ہیں، نہ طائف والے سن رہے ہیں۔ حج کا موقع آتا ہے، میں مینا جا کر لوگوں کے اندر بات پہنچانا چاہتا ہوں تو راستے میں لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ کوئی محمد کی بات نہ سنے، کوئی محمد کی بات نہ سنے، اس لیے کہ محمد کی بات جو سنے گا اس کے دل میں جادو ہو جائے گا اور وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا۔ مخالفتیں بڑھ گئیں، حضور کے دل پر ایک غم تھا، ایک ملال تھا، اس پورے سال کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال رکھ دیا، عام الحزن جس کو کہا جاتا ہے، 10 نبوی۔ یہی وہ سال ہے جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ تو معراج کے واقعے کو سمجھنے کے لیے سیرت کا یہ پس منظر بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کی جو وجہ بنی، وہ مخالفتیں اور دشمنیاں اور ظلم و ستم کے نتیجے میں جو دل پر بوجھ تھا، اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر بلایا، معراج کا سفر کروایا۔ معراج کا جو سفر ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک بیان فرمایا۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فوائد الفوائد، اس میں حضرت بیان کرتے ہیں کہ معراج کے سفر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول بیت اللہ سے، حرم سے لے کر مسجد اقصی فلسطین تک ایک جو سفر آپ نے کیا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، دنیاوی سفر ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر ایک مرحلہ۔ دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک دوسرا مرحلہ، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے لے کر قرب مکانی تک، اور وہاں تک جہاں تک اللہ کے رسول کو اللہ نے بلایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک کا سفر۔ تینوں سفر اللہ کے رسول کے ایک ہی رات میں اور چند لمحوں کے اندر، دنیاوی اعتبار سے چند لمحے ہیں، واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے، اس سفر کے لیے صدیاں ضرورت پڑ جاتی ہے، صدیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بنانے والی، اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وقت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے،
تو جو اللہ دنیا کی چیزوں کو وقت کے اندر محدود کر سکتا ہے وہ اللہ دنیا کی چیزوں کو وقت سے لامحدود بھی کر دیتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کو جس نے مان لیا، قادر مان لیا، پیدا کرنے والا مان لیا، اس کے ذہن میں کبھی معراج کے واقعے پر سوال پیدا نہیں ہو سکتا. پہلا جو سفر تھا معراج کا، حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حجر میں سویا ہوا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ ام ہانی کے مکان میں سویا ہوا تھا. یہ ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے. بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلی بڑی ہیں. حضور سے بے پناہ محبت تھی. اتنی محبت کہ ان کے گھروں میں پانی کے لیے اوپر سے وہ چھاگل لٹکائے جاتے تھے. وہ چمڑے کی تھیلیاں ہوتی تھیں جس کا چھوٹا سا منہ ہوتا ہے، وہ چھاگل لٹکائے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے مکان میں تشریف لائے، چھاگل لٹکی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے اس چھاگل کو منہ لگا کر ایک گھونٹ پانی لیا. ام ہانی اٹھتی ہیں اور اس چھاگل کے منہ کو کاٹ کر اپنے دامن میں چھپاتی ہیں. آقا نے پوچھا کیا؟ کہا کہ میرے آقا آپ کے ہونٹ لگ گئے، کسی اور کے ہونٹ نہ لگے اس لیے اس کو میں نے محفوظ کر لیا. اتنی محبت. تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی ان کے گھر آرام فرمایا کرتے، تو وہاں آپ آرام کر رہے تھے. جبرائیل آئے، اٹھائے، براق لایا گیا، آپ کے قلب اطہر کو، سینے کو مبارک کو چاک کیا گیا، قلب کو نکالا گیا، دھویا گیا، اس میں ایمان اور حکمت کو ڈالا گیا، قلب کو برابر کیا گیا، سینے کو برابر کر دیا گیا، براق کو لایا گیا، براق پر آپ کو سوار کروایا گیا. اب جو براق کی سواری آپ کی ہے، داہنے طرف جبرائیل ہیں، بائیں طرف میکائیل ہیں، نکیل پکڑے ہوئے اسرائیل ہیں. ملائکہ 50,000 کی تعداد میں حضور کے جلوں میں چل رہے ہیں. وہ جو سفر ہے جس جانور پر ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مخصوص سواری تھی. گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، نام تھا اس کا براق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھے تو علماء کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے براق اچھلنے لگا. تو جبرائیل نے اس کا کان پکڑ کر کہا کہ سہم جا، رک جا. جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہوئے؟ آج سے پہلے کوئی تجھ پر اس سے زیادہ بابرکت شخص نہیں سوار ہوا، اور آج کے بعد کوئی تجھ پر اس سے زیادہ مقدس آدمی نہیں بیٹھے گا. وہ سہم کر خوشی، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ شرابور ہو گیا. آقا علیہ السلام سوار ہوئے. نگاہ جہاں تک جاتی براق کا قدم وہاں پڑتا تھا. بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا. مختلف چیزیں حضور کو دکھائی گئیں. آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزارا گیا، دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے. ایک جگہ آپ کو اتارا گیا، کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. حضور نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں، مدینہ ہے، یثرب ہے. آگے بڑھ کر کہا گیا یہاں 2 رکعت پڑھ لیجئے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا، یہ کوہ طور ہے. پھر آگے بڑھایا گیا، کہا یہاں نماز پڑھ لیجئے. پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا کہ موسیٰ کے خسر کا مقام ہے، مدین. پھر آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ملا. کہاں؟ پوچھا تو فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ بیت اللحم ہے. بیت المقدس پہنچے، باب محمدی کھلا ہوا ہے، انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں سارے انبیاء کے کوئی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، سوالات قائم نہ ہو کہ ابھی موسیٰ قبر میں تھے پھر وہاں کیسے. اللہ کی مرضی. ابھی تو موسیٰ قبر میں تھے، اب وہاں کیسے؟ اللہ کی مرضی. پیدا کرنے والے اللہ، پہنچانے والے اللہ. سوال ہم کیسے قائم کریں گے اللہ کی قدرت پر؟ حضرات انبیاء کی صفیں بنی ہیں. آقا علیہ السلام کی اس سواری کو جبرائیل نے اپنی انگلی سے ایک پتھر پر سوراخ کر کے باندھا اور اس کے بعد اندر تشریف لے گئے. صفیں بنی ہیں، وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور امامت کے لیے صفیں بنتی ہیں. سب صف میں کھڑے ہیں، آقا بھی اسی صف میں کھڑے ہیں. اللہ کی طرف سے جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا ہاتھ پکڑو اور امامت کے مصلی پر کھڑا کرنا. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اللہ کے نبی کے پیچھے امام مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء بن کر نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کو امام الانبیاء کا تاج اسی مسجد اقصی اور بیت المقدس میں پہنایا گیا.
نماز کے بعد انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا۔ جبرائیل امین کا ایک لفظ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے تعارف کرتے ہوئے فرمایا ھذا محمد رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ایک سفر مکمل ہوا، دوسرا سفر۔ اب یہاں ایک بات اور سنتے چلیں، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام رفعتوں سے، بلندیوں سے، شرافتوں سے، عزتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ ایک شرف باقی تھا کہ جتنے انبیاء ہیں ہر نبی کی الگ الگ خصوصیت تھی، ہر نبی کی الگ الگ پہچان تھی، ہر نبی کا الگ الگ ایک معجزہ تھا، ہر نبی کے علوم الگ الگ تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، ان کے آنے کے ساتھ دنیا میں کیا کیا ترقیاں ہوئی، دنیا میں سماجی اعتبار سے، دنیا کے اندر سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی، وہ ساری انبیاء ہی کی برکت تھی۔ وہ ایک شرف باقی تھا کہ سارے نبیوں کی جو خصوصیات تھی، ان ساری خصوصیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی امامت کے ذریعے سے نبی میں منتقل فرما دیا۔ یہاں سے علماء نے ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ ایک طرفہ بات نہ کی جائے، نبی علیہ السلام کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر کے مقتدی انبیاء کی جو انوار و برکات تھیں اور ان کی جو خصوصیات تھی، اس کا پڑتو، اس کا ریفلیکشن نبی کے دل پر، اور نبی علیہ السلام کی خصوصیات کا پڑتو اور ریفلیکشن انبیاء کے دل پر۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی بے وضو نماز میں آ جائے تو امام کو غلطی چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کا وضو صحیح نہیں ہو تو امام صاحب کو غلطی جاتی ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجیے، یا تو نماز میں قرآن بھول جائیں گے، یا کوئی رکعت بھول جائیں گے، یا سجدے کی جگہ کچھ، بہرحال غلطی ہوگی۔ فقہا کہتے ہیں کہ امام کی اور مقتدیوں کی قلبی کیفیت ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ مقتدی اگر متقی پرہیزگار ہوں تو ان کے تقوی کا اثر امام کے دل پر ہوتا ہے، اور مقتدی اگر فاسق و فاجر ہوں تو ان کے فسق و فجور کا اثر بھی امام کے دل پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی برعکس معاملہ ہے، امام جس درجے کا متقی و پرہیزگار، مقتدیوں کے دل پر بھی اثر اسی انداز کا ہوتا ہے۔ تو یہ امامت اور اقتداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بیت المقدس میں امامت کروا کر اللہ نے ایک دوسرے کی صفات کو ایک دوسرے میں منتقل کرنے کا ایک نظام بنایا۔ اسی لیے بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں اور نرغے میں ہے، اس کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ مسجد عام مسجد نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کا مقام اور مرتبہ بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی مسجد دنیا میں ہے جہاں ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 50,000 نمازوں کے برابر رکھا، بعض روایات میں آتا ہے 1,000 نمازوں کے برابر رکھا، اور وہ دنیا کی واحد مسجد ہے کہ جہاں ہمارے نبی امام تھے اور پورے انبیاء مقتدی تھے۔ یہ کسی اور مسجد میں نہیں ہوا، بیت المقدس میں ہوا۔ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، دعاؤں کے ذریعے حفاظت کی جائے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ ہمارا حرم تھا، انبیاء کا مدفن ہے، نبی کے سجدے اس مسجد میں ہوئے، اور اسی مسجد میں ایک چوکٹ وہ بھی ہے جہاں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو فتح کیا تو اپنے آنسوؤں سے اس کی ایک چوکٹ کو دھویا تھا۔ وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب دنیا کا سفر ختم، اب یہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے اس سفر کا نام ہے معراج۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر جانے کے لیے معراج کو اتارا گیا۔ معراج عربی میں اوپر جس چیز سے چڑھا جاتا ہے، چاہے آپ اس کو سیڑھی کہہ لیں، چاہے آپ اس کو لفٹ کہہ لیں، آپ جو چاہیں کہیں، لیکن اوپر چڑھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ عروج بلندی کو کہتے ہیں، زوال پستی کو کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو بلند ہونا ہے، معراج پہ جانا ہے، تو جو انبیاء جو ملائکہ یہاں تھے وہ تو ہٹ گئے، جبرائیل اور میکائیل ساتھ میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ثم اتی بی الی السماء الاول ثم عرج بی الی السماء الاول، اب مجھے آسمان دنیا کی طرف بلند کیا گیا۔ اب آسمان دنیا کا نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام بنا رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے دنیا کے اندر جو حالات آتے تھے ان میں ایک بڑا رول ہوتا تھا ان جنات کا اور شیاطین کا۔ وہ چوری چوری جاتے آسمانوں میں اور وہاں سے باتیں سنتے فرشتوں کی، اور آ کر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو سنا دیتے، اور جادوگر کہتا کہ کل تمہارے ہاں یہ موت ہونے والی ہے، کل تمہارے ہاں یہ حادثہ ہونے والا ہے، کل بارش ہونے والی ہے، کل فلاں وقت پر یہ ہونے والا ہے۔ وہ شیاطین آ کر بتاتے، لوگوں کو جادوگر بتلاتا، لوگ جادوگروں کو بہت اہم سمجھتے۔ جیسے ہی آقا کی ولادت ہوئی، وہ آسمان کے سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ اب کسی شیطان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ آسمان کے دروازے پر جائے۔ وہاں جب پہنچے گا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شیطان اور کوئی جن آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایک ستارہ توڑ کر اس کو مارو۔ ستارہ توڑا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے کہ بہت واضح روشنی والے ستارے کبھی ادھر سے ادھر ہمیں بھی نظر آتے ہیں۔ تارا ٹوٹا، وہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے شیاطین کو ان سے مارتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ آواز آئے کتے کے بھونکنے کی تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ آسمان پر یہ پہرے داری کا نظام بن گیا۔ اب حضور کو جب جانا تھا تو جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا کہ جبرائیل ہے۔ فرمایا دروازہ آپ کھٹکھٹاتے؟ اس لیے کہ جبرائیل کا تو آنا جانا تھا، ان کے لیے تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، آج الگ معاملہ ہو گیا، دروازہ کیوں بجایا؟ فرمایا کہ آج خصوصی مہمان ساتھ ہیں، آج مہمان خصوصی کے ساتھ آیا ہوں اور عرش پر بلاوا ہوا ہے، لہذا تم نبی کے آسمان پر آنے سے پہلے ذرا الرٹ ہو جاؤ۔ دروازہ کھولا گیا، آقا بلند ہوئے آسمان اول دنیا پر، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، چہرے پر بزرگی کے آثار ہیں، داہنی طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں، بائیں طرف ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں، چہرہ غمگین ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا کہ آپ کے ابا کائنات کے والد حضرت آدم ہیں، حضرت آدم کو حضور نے سلام کیا تو حضرت آدم نے جواب دیا السلام علیکہ ایہا النبی، فرمایا مرحبا بالنبی صالح مرحبا بالابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے، اے میرے نیک نبی، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ ان کا چہرہ داہنی طرف گھومتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، بائیں طرف گھومتا ہے تو غمگین ہوتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ داہنی طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے۔ دائیں طرف اصحاب الیمین ہیں اور بائیں طرف اصحاب الشمال ہے۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں ان دونوں کا منظر بیان کیا گیا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ تو یہ جو مناظر تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیان کیے گئے، پھر اوپر بڑھے، دوسرے آسمان پر یہی ماجرا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات، پھر اوپر چڑھے، تیسرے آسمان پر یہی ماجرا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، پھر اوپر چڑھے، چوتھے آسمان پر یہی ماجرا، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر چڑھے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر چڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور جب ساتویں آسمان پر چڑھے حضرت ابراہیم سے ملاقات۔ سب نے استقبال کیا۔
اور سب نے الگ الگ الفاظ میں حمد کے جملے کہے. موقع نہیں ہے ورنہ میں وہ سناتا. حمد کے جملے سنائے. کسی نے کن الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کی, کسی نے کن الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کی. جبرائیل نے امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کے دوسرے دادا یعنی کہ حضرت آدم تو سب سے پہلے, درمیان میں حضور علیہ السلام کے جو واسطے میں حضرت ابراہیم ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں. بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. بیت معمور ایک جگہ ہے جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے. اتنی سیدھ میں ہے کہ اگر وہ اوپر سے گرے تو سیدھے کعبے پر گرے. ملائکہ عبادت کرتے ہیں اور اتنی ملائکہ عبادت کرتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ جو اس میں داخل ہو کر عبادت کر کے گیا, قیامت تک پھر اس فرشتے کا نمبر نہیں آتا. ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کا مطلب یہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے ملائکہ پر. صرف جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, میزائیل نہیں ہے, بلکہ کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں اللہ کے ملائکہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک مرتبہ نمبر آیا تو قیامت تک نمبر نہیں آتا. بیت معمور سے اب اوپر حضور جا رہے ہیں. وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل امین نے اپنی اصلی شکل میں حضور کے سامنے مظاہرہ کیا, جس کو قرآن سورہ نجم میں بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. فرمایا کہ جبرائیل کو دوسری مرتبہ حضور نے دیکھا جو انتہائی ہیبت ناک اور اصلی شکل میں وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. 4 نہریں اس کی جڑ سے نکل رہی ہیں. سدرہ ایک جھاڑ کو کہتے ہیں, بیری کے جھاڑ کو, بیر. منتہا کہتے ہیں اینڈ کو. اس جگہ کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا والوں کے اعمال جو چڑھتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پر رکتے ہیں, وہاں سے اوپر جاتے ہیں, اور اوپر سے جو احکام اترتے ہیں, عذاب اترنا ہو, رحمتیں اترنی, وہاں اترتے ہیں اور اس کے بعد نیچے منتقل ہوتے ہیں. تو وہ ایک جنکشن ہے نیچے والے اعمال کا اور اوپر والے اعمال کا. جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں تک مجھے پرمٹ ہے, اب آگے مجھے اجازت نہیں ہے آنے کی. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہیں تک ساتھ تھا؟ فرمایا کہ ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو جل کر بھسم ہو جاؤں گا. فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں اور وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اسی کو تو اقبال نے کہا کہ معراج مصطفیٰ سے جو چیز ظاہر ہوئی کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. گردوں آسمان کو کہتے ہیں, بشر انسان کو کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آسمان بھی پیچھے ہو گیا, سدرۃ المنتہا بھی اب پیچھے ہے, جبرائیل بھی اب پیچھے ہے. رک کے سدرہ کی منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. شاعر کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کا اینڈ ہے. اب وہاں سے حضور کی بلندی شروع ہو رہی ہے. ایک سواری وہاں آئی, اس سواری کا نام ہے رفرف. رفرف نام کی سواری اللہ تعالیٰ نے بھیجی, حضور اس پر سوار ہوئے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک عالم نے بہت پیاری بات کہی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ایسے ڈھانک لیا کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو وہ جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سب فرشتے جو بیت معمور میں طواف کر کے جا رہے تھے, ان سب نے درخواست پیش کی کہ مولا محبوب کو بلایا ہے, زیارت نہیں کرواؤ گے, دیدار نہیں کرواؤ گے محبوب کا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے حبیب کو. کوئی ایسی جگہ ہمیں دیجئے کہ جہاں ہم رہیں اور آپ کے محبوب کا دیدار ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سدرۃ المنتہا پر جم جاؤ. سارے سدرۃ المنتہا پر جمع ہوئے. اس کو قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. سدرۃ المنتہا کو جس چیز نے ڈھانک لیا, کیا خوب ڈھانکا ہے.
وہ سدرہ کی جڑ سے 4 نہریں بہ رہی ہیں، 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 ظاہری ہیں۔ جو 2 باطنی ہیں وہ جنت کی ہے، جو 2 ظاہری ہیں وہ دنیا کی ہیں۔ ایک تو وہ نہر جو دریائے فرات ہے، عراق کے اندر جو بہتی ہے، اور دوسری نہر وہ ہے جو مصر میں ہے، جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں، اور یہی دریائے فرات جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ تو جنت کی نہریں دیکھی آپ نے، اور اس کے بعد اوپر بلند ہوئے، اوپر ایک مقام آیا، آپ کے کانوں میں آواز آئی، ایسی آواز جیسے کوئی چیز لکھی جا رہی ہو۔ حضور علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اس جگہ کو صریف الاقلام کا لقب دیا گیا ہے۔ ترتیب دیکھیں، حرم شریف سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے اوپر مقام صریف الاقلام۔ یہاں تک حضور پہنچے، سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام کے درمیان میں حضور کے ساتھ کوئی نہیں، تنہا۔ صریف الاقلام سے اوپر جب آپ کو اٹھایا گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک نور ہے، اور اس نور کے اندر میں چلا گیا۔ اس منظر کو قرآن نے بیان نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب آپ کو جنت کی جہنم کی سیر کروائی گئی، جنت بتائی گئی، جہنم کا مشاہدہ ہوا، اور جب اللہ کے قرب کا موقع آیا، جس کو قرب مکانی کہتے ہیں، مکان قرب کہتے ہیں، تو اس مقام پر پہنچتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے، جس کو قرآن نے مختلف انداز میں ایک ہی آیت میں بیان کیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من آیات ربه الكبرى۔ آنکھ دیکھ رہی ہے اور دل اس کا یقین دلا رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم چیز دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنا الگ ہوتا ہے، دل کے اطمینان الگ ہوتا ہے۔ یار نظر تو آ رہا ہے لیکن دل مطمئن نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جب نبی نے دیکھا تو دل نے پوری گواہی دی کہ آپ جو دیکھ رہے ہو وہ بالکل سچ اور حق دیکھ رہے ہو۔ عجیب و غریب نشانیاں بتائی گئی۔ اب جب وہاں پہنچے تو حضور نے اس انداز سے بات شروع کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری جسمانی عبادتیں بھی آپ کے لیے، میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، اور میری بدنی عبادتیں یعنی جو میں ذکر کرتا ہوں زبان سے وہ بھی مولا آپ کے لیے۔ گویا کہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری دعا اور ذکر بھی آپ کے لیے، میرے صدقے اور خیرات بھی مولا آپ کے لیے، طائف میں جو میں نے خون بہایا مولا وہ بھی آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں سے حق جل مجدہ کی طرف سے آواز آتی ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام آتا ہے کہ نبی آپ پر بھی سلام، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور سلامتی کی آواز آ رہی ہے، قربان جائیں محمد مصطفیٰ پر کہ آپ نے وہاں یاد کیا تو ہم جیسوں کو یاد کیا اور کہا کہ مولا آپ کا سلام آ رہا ہے۔ اس سلام میں فاطمہ حسن حسین کا نام نہیں لیتا، میں اپنے ماں باپ کا نام نہیں لیتا، میں اپنے صحابہ کا نام نہیں لیتا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایک ایمان والے کو میں آج آپ کے اس سلام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ مجھ پر بھی، ہم پر بھی سلام ہو، اور جو امت قیامت تک کلمہ پڑھنے والی آئے گی اس امت کے ہر ایمان والے پر آپ کا سلام ہو۔ کہاں پہنچایا حضور نے ہمیں، کس جگہ یاد کیا آقا نے ہم کو؟ وہ جگہ جہاں قرآن بھی وضاحت نہیں کرتا، قرآن بھی وہاں وضاحت نہیں کرتا کہ باتیں کیا ہوئیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کچھ خاص باتوں کی وحی کی۔ کیا وحی کی؟ قرآن نے بیان نہیں کیا۔
ایسے موقع پر آقا علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں۔ میں اس مجموعے سے اگر پوچھوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس پورے ہفتے میں آقا کی خدمت میں کتنے درود پڑھے ہم نے؟ پوری زندگی میں کتنے درود پڑھے؟ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، جمعے گزر گئے، جمعوں کی راتیں گزر گئیں، لیکن حضور پر درود پڑھنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور وہ نبی میدان میں وہاں کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں ہمیں یاد کرتا ہے، کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، آپ کے نیک بندے جو قیامت تک آئیں گے ایمان والے، ان پر بھی آپ کا سلام ہو۔ جب یہ عاشق و معشوق کی، محبوب کی اور اللہ کی اور اس کے نبی کی باتیں ہو رہی، ملائکہ کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ پوچھو وہ کون سے ملائکہ؟ جبرائیل تو نیچے رہ گئے۔ قرآن نے کہا الذین یحملون العرش، عرش کے اٹھانے والے ملائکہ الگ ہیں، شریف الاقلام پر خدمت کرنے والے ملائکہ الگ ہیں، اللہ کے عرش کی خدمت میں لگنے والے ملائکہ الگ ہیں۔ ان ملائکہ کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا جو گفتگو اور کنورزیشن ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اس کی ہر نماز کی دوسری یا چوتھی رکعت میں اس التحیات کو پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے التحیات نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہاں سے پہلا ملنے والا تحفہ ہے۔ اب جب یہ گفتگو ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے 3 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ ملا نمازوں کا، دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا۔ بھائی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ دعا زمین پر نازل نہیں ہوئی، عرش پر دی گئی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ 2 آیتیں ہوں۔ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو سونے کی دعا اور آیت الکرسی کے ساتھ یہ آیتیں پڑھ لو۔ شیطان سے حفاظت رہے گی، کافروں سے حفاظت رہے گی، اللہ کے دشمنوں سے حفاظت رہے گی، تمہارے دشمنوں سے حفاظت رہے گی، حاسدین سے حفاظت رہے گی۔ یہ سارا اللہ کے رسول کا تحفہ ہے معراج کا۔ اور تیسرے تحفے کے بارے میں فرمایا کہ تیسرا تحفہ حضور کو یہ ملا کہ جو انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اگرچہ کہ ہزاروں گناہ کیے ہوں اور اس نے شرک نہیں کیا، ایمان والا دنیا سے مرا، تو ایک وقت تک جہنم میں عذاب پانے کے بعد بالآخر اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لیکن اس پر مطمئن نہیں ہونا، علماء کہتے ہیں قرآن کی ایک دوسری آیت ہمیں سمجھاتی ہے، کہتے ہیں کہ ہر مومن تو جنت میں جائے گا، ہر ایمان والا جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا یہ اہم سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرتے ہی جنت کا فیصلہ ہو جائے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا آخرت میں، دنیا ہی کے قبر کے اندر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ نم کنومت العروس، سو جاؤ، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو تم کو اٹھایا جائے گا، اس طرح استقبال ہوگا، یہیں سے معاملات شروع ہوں گے جنت کے۔ اور پھر میدان محشر کے اندر نام اعمال کھولا نہیں جائے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا آقا سے کہ یا رسول اللہ، آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کھڑا کرے اور کہے کہ جا میں نے بخش دیا، یہ ہے آسان حساب۔ اس لیے کہ جس کا نام اعمال کھلا، من حوسبا عذبا
حضور فرماتے ہیں کہ جس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا گیا گویا کہ وہ عذاب کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگنے کا حکم ملا، اور جو آسان حساب ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا نام ہے۔ تو ایمان والا جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا یہ اہم سوال ہے۔ بعض وہ ہیں کہ مرتے ہی جنت کے معاملات شروع ہو گئے، استقبال ہو رہا ہے، میدان محشر میں بغیر حساب کتاب کے بھیجا جا رہا، حوض کوثر پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزر کر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قرآن اس کو کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ انسان جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، یہ کامیاب ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ گناہ گار ہیں، وہ ایمان تو ہے لیکن گناہ زیادہ ہیں، ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 فلور ہیں، سب سے نچلے فلور میں وہ ہیں، وہ کافر ہیں کہ جو مسلمانوں جیسا لباس پہن کر زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کفر کو چھپاتے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں ایک بات کر لیں وہاں ایک بات کر لیں، اس کو منافق نہیں کہتے، اس کو عربی میں ذو الوجہین کہتے ہیں، ذو اللسانین کہتے ہیں، 2 منہ والا، 2 زبانوں والا۔ منافق کی جو اصطلاح ہے وہ ہم بہت آسانی سے بول دیتے ہیں منافقینوں، جملے بھاری پڑیں گے قیامت کے دن، ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کافر تھا اور مسلمان بن کر پھرتا تھا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ دل سے کافر ہو اور زبان سے مسلمان ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ آج ہر ایک کو منافق کہا جا رہا ہے کہ یہ منافق ہے۔ بھاری پڑیں گے جملے میدان محشر میں، ثابت کرنا پڑے گا، اللہ کہے گا کہ اس کے دل تم نے چیرا تھا، ایمان کی جگہ کفر تھا اس کے دل میں، کیسے تم نے الزام لگایا، ثابت کرو۔ تو دوسرا مرحلہ جنت کا، وقت گزار کر جہنم میں، قرآن کہتے ہیں 7 طبقے ہیں۔ نچلا طبقہ منافقین کا، سب سے اوپر جو طبقہ ہے جہاں عذاب تھوڑا کم ہوگا ایمان والے گنہگاروں کا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری۔ ایمان والے گنہگار جہنم کے اوپر ہی طبقے میں رہیں گے، ایک وقت تک ان کو ان کے گناہوں کی سزا دلوا کر سارے گناہ صاف کر کے اللہ پھر ان کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ بھی ایمان والا ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن کامیابی کون سی ہے؟ بغیر حساب کتاب کے، بغیر جہنم میں جائے، جنت میں چلا جائے۔ تو تیسرا تحفہ یہ دیا کہ شرک کے بغیر جو بھی آئے گا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اب وہاں سے واپسی کا سفر ہوا، موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، پوچھا کیا ملا؟ 2 باتیں تو حضور نے نہیں بتائی اس لیے کہ وہ خاص تھی، بتایا کہ نماز کا تحفہ ملا۔ فرمایا کتنی نمازیں ہیں؟ کہا کہ 50 ہیں۔ فرمایا کہ یار آپ میری امت کو میں نے بہت سمجھایا، وہ 50 کہاں پڑھیں گی آپ کی امت؟ میری تو 2 نہیں پڑھتی تھی، ایک صبح کی نماز تھی بنی اسرائیل پر اور ایک شام کی نماز تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ واپس جاؤ اور کچھ کم کروا لو۔ حضور گئے، کم ہوا 5 رہ گئے۔ کہا کہ میری تو رائے یہ ہے کہ اس میں بھی تخفیف کروا لو۔ حضور کہتے ہیں کہ یار 5 جا رہے ہیں، اب جاؤں گا تو 5 بھی چلے جائیں گے، تحفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ واپس آئے، اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 50 ہیں، پڑھو 5، ثواب 50 کا ملے گا۔ پڑھو 5، ما یبدل القول لدی، میرے پاس الفاظ بدلے نہیں جاتے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کہہ دیا ہے وہ کر دیا ہے کہ اب تم پڑھو گے 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا۔ امت کی بدبختی ہے کہ 5 تو پورے مہینے میں ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ نے تو روزانہ 5 فرض کیے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ 5 پورے مہینے میں نہیں ہوتے۔ ہاں جس مہینے میں 5 جمعے آ جائیں تو ہماری 5 ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایسی نمازیں نہیں فرض کی، 5 نمازیں روزانہ کی۔ معراج پر بلا کر دیا، ہر حکم زمین پر نازل ہوا، جبرائیل لے کر آتے تھے، لیکن نماز کا حکم چونکہ خصوصی حکم تھا، خصوصی انعام تھا، اور اسی کو حضور فرماتے ہیں میری معراج یہ تھی کہ میں عرش پر گیا، میرے امتیوں کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ جیسے میں عرش پر گیا تو اللہ کے قریب ہوا، میرا امتی نماز پڑھے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ برا ہو لاک ڈاؤن کا، برا ہو لاک ڈاؤن کا
5 وقتہ نمازی بے نمازی بن گئے۔ مسجد کی آبادیوں کے اندر اتنا خلل پڑ گیا کہ اب لوگوں کو انفرادی نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ نمازیں ہمارے لیے روح ہے، روح۔ ایک مومن ہو اور بے نمازی ہو، ایک مومن ہو اور اس کی پیشانی اس کی پیشانی سجدے میں نہ جائے، ایک مومن ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کر اس کے آگے کھڑا نہ کرے۔ بے نمازی زندگی گزرتی ہے اور اطمینان سے نیند آ جاتی ہے۔ 3 نمازیں چھوٹ گئیں، 5 نمازیں چھوٹ گئیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، امتحان کی جگہ بنایا۔ اگر سزا دینے کی بات آتی اور بنی اسرائیل کا معاملہ ہوتا، فجر نہیں پڑھتے تو ناشتے کے لیے منہ اللہ بند کر دیتا تھا، ظہر نہیں پڑھتے تو پیٹ کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا تھا، عشاء نہیں پڑھتے تو بستر پر انگارے آ جاتے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں معاف کر رکھا ہے، موقع دے رکھا ہے، توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کر موت تک نماز فرض ہے، اور اتنی سہولتیں دی اللہ نے۔ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ۔ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ جاؤ۔ ارے لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو۔ گھر پر نہیں ہو، سفر میں ہو، آدھی پڑھ لو۔ وضو نہیں ہے، تیمم کر لو۔ مٹی بھی نہیں ملتی، بغیر وضو کے پڑھ لو، لیکن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں کیوں رکھی ہے؟ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا معاملات میں گڑبڑ ہوگی، اوپر دیکھ لیں گے، دیکھنا دکھانا بعد میں ہے، اپنا دکھا لینا ہے پہلے، دوسروں سے لڑائی تو بعد میں ہوں گی، پہلے اپنا حساب معاملہ صاف کرنا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی اور کتنی چھوڑی۔ کتنے فجر کے اندر آپ دیکھیں، اس مسجد میں آپ دیکھ لیں، بزرگ حضرات صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، جن کے چلنے کے لیے پیر اجازت نہیں دیتے، وہ بیچارے اٹھ کر نمازوں کو فجر میں آتے ہیں، اور نوجوان طبقے کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ رات 3 بجے موبائل میں جگ رہا ہے، انسٹاگرام پر مصروف ہے، تو وہ خاک اٹھے گا فجر میں؟ 3 بجے 2 بجے تک چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے فجر پڑھیں گے؟ رات جاگو لیکن فجر پڑھ کر، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کی صحت آپ خراب کرو، ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن نماز پڑھ لو، مسجد میں آ جاؤ۔ 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز 10 منٹ کی، عصر کی نماز 5 منٹ کی، مغرب کی نماز 10 منٹ کی، عشاء کی نماز 10 منٹ کی۔ اللہ کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے؟ معراج کا پیغام ہی ہے بھائی، وہاں سے آیا ہوا تحفہ ہے یہ، اور اگر ہم نے قدر نہیں کی نا تو میرا اتنی دیر کا بولنا بھی ضائع، ثواب تو ملے گا، کوئی شک نہیں، لیکن کچھ پیغام تو ہو۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ فائدہ بھی تو ہو، تو ہم نماز کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی سفر میں مجھے ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے بڑے بڑے پتھروں سے۔ پوچھا یہ کون؟ کہا کہ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں۔ بعض کو دیکھا پیٹ اتنے بڑے بڑے گنبدوں کی طرح۔ پوچھا یہ کون؟ کہا کہ سود کھانے والے۔ بعض کے شرمگاہ سے گندگی نکل رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے۔ پوچھا یہ کون؟ کہا زنا کرنے والے۔ بعض کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنا چہرہ اور اپنا گوشت نوچ نوچ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون؟ بولے کہ یہ سب سے زیادہ غیبت کرنے والے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک انسان زانی ہے، ایک انسان شرابی ہے۔ اب جو شرابی ہے اس شرابی کے بارے میں جو شراب نہیں پی رہا ہے وہ غیبت کرتا ہے کہ بھئی یہ نو شراب پیتے ہیں، پینے والے ہیں۔ گناہ ہے، جو گناہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ اس گناہ کو بولنے والے کو ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے اندر زنا کو بہت غلط چیز سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کرنے والا جتنا ناپاک ہے غیبت کرنے والا بھی اس سے بڑا ناپاک ہے۔ اسی لیے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ اس لیے میرے بھائی حضور فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں میں نے یہ دیکھا کہ چہرے نوچ رہے تھے، کسی کی غیبت نہ کرو،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کو فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. حضرت نے قریب بلا کر کہا. اس نے کہا مجھے کچھ تکلیف تھی؟ کہا کہ حضرت نہیں. تو نے آ کر مجھے سنایا, مجھے کوئی فائدہ ہوا؟ کہا حضرت نہیں. تو کہنے لگے کرے کمبخت, غیبت کا گناہ تجھے ہوا, سنانے کی وجہ سے مجھے ہوا. بیک بائٹنگ بہت گندی چیز ہے, زنانہ عادت ہے, عورتوں کی عادت ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرو, محبت بڑھے گی, برائی مت کرو. ایمان خراب ہوگا, گناہ ہوگا, نامہ اعمال ضائع ہوگا, قیامت تک پریشان رہیں گے. اس لیے کہ غیبت کا گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. جس کی غیبت کی اس سے ملنا پڑے گا, کہنا پڑے گا بھائی میں نے آپ کے پیچھے آپ کی برائی کی, معاف کر لو. وہ تو ہماری زبان میں ایک لفظ نکل گیا, کہا سنا معاف. اب جیسے رمضان آئے گا تو اب وہ چلے گا سوشل میڈیا کی معافی کہ بھائی وہ دوستو جس کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی سب مجھے معاف فرما دیں. اللہ بھی اسرا ہوگا کہ یہ معافی تھوڑی معافی ہے, ندامت کے ساتھ معافی ہوگی, دل کی گہرائیوں کے ساتھ معافی ہوگی, تب جا کر انسان معاف کرے گا. تو غیبت کا گناہ آپ نے دیکھا کہ کیا سزا مل رہی تھی غیبت کرنے والوں کو, زنا کرنے والوں کو, اور یتیم کا مال ناحق کھانے والوں کو, بڑے بڑے گناہوں میں ملوث لوگوں کو آپ نے دیکھا. اور امت کو آ کر پیغام دیا کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. معراج کا سفر جو جانے کا تھا, جتنی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی, واپسی میں اتنی تفصیلات بیان نہیں کی گئی. آپ آئے پھر مسجد اقصیٰ, وہاں سے پھر براق سے سوار ہو کر مسجد حرام آ گئے. صبح ہوئی, بستر بھی گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے, وضو کے لیے جو پانی رکھا تھا, لوٹا رکھنے کے بعد پانی میں جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت باقی تھی, وقت اتنا تھوڑا سا. اب واپس آئے, صبح ہوئی. حضرت ابو بکر کا مکان تھا مسفلہ کی طرف, اور حضور کا مکان تھا عوالی کی طرف, بیچ میں بیت اللہ, اوپر حضرت حضور کا مکان, نیچے کی طرف ابو بکر کا مکان. حضور حتیم میں آئے. حتیم میں آ کر کہا کہ لوگوں, رات کو اللہ نے مجھے آسمانوں پر بلایا, جنت جہنم دکھائی. ابو جہل کہتا ہے کہ کیا خیریت, اب تک جو بول رہے تھے ہم اس کو ہی نہیں مانتے تھے, اب ایک نیا دعویٰ کہ پہلے تو یہ بولتے تھے کہ آسمان والا آتا ہے جبرائیل, اب یہ بول رہے ہیں کہ خود جا کے آئے, اور اس میں مسجد اقصیٰ کو گئے. یہ مسجد اقصیٰ کیوں ان کے لیے اہم تھی؟ لإیلاف قریش پڑھے, سمجھ میں آتا ہے. یہ لوگ سفر کرتے تھے ملک شام کا, سردیوں میں ملک یمن جاتے تھے, گرمیوں میں ملک یمن جاتے تھے, سردیوں میں ملک شام جاتے تھے. اس کو قرآن نے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. شتا کہتے ہیں سردی کو, گرمی کو, اور صیف کہتے ہیں سردی کو. تو یہ جو یمن, یہ جو ملک شام تھا, ان کو معلوم تھا مسجد اقصیٰ کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی کسی طرف نہ دیکھیں, اس مسجد میں پلر کتنے ہیں, دیکھے بغیر بتائیے. ارے نہیں, جو مصلی ہیں پرانے وہ تو بولیں گے, جو پہلی بار آئے 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کوئی؟ نہیں نا. یعنی ہم جس مسجد میں جاتے ہیں اس کی ایک ایک چیز ہم نہیں دیکھتے عام طور پر. اب وہاں سوال کیا ہوتا ہے حضور سے, بتاؤ مسجد اقصیٰ میں گنبد کتنے ہیں, دروازے کتنے ہیں, ستون کتنے ہیں. کتنا شرارت والا سوال ہے, کتنا ان نیچرل سوال ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے. امی عائشہ پوچھتی ہیں آقا سے کہ آقا کوئی مشکل وقت بھی تھا آپ پر؟ تو فرمایا کہ ہاں, ایک وقت ایسا تھا کہ میں معراج کے سفر سے آیا تو مجھے حتیم پر لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ بیت المقدس تم نے دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ ہمیں وہ کیسا ہے. میرے لیے وہ وقت بڑا مشکل تھا, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے بیت المقدس تک کے لیے اللہ نے ساری رکاوٹیں ہٹا دی, اور میرے سامنے بیت المقدس آ گیا. میں دیکھ دیکھ کر بتاتا تھا کہ اس کے 16 دروازے ہیں, 28 میناریں ہیں, اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں, اور محراب کی اور ممبروں کی یہ سیڑھیاں ہیں, اور یہ ساری چیزیں. ایک شخص ایسا تھا جو بیت المقدس کا خادم تھا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا, جو تفصیلات بیان کی, وہ ساری سچی ہے. ابو جہل کو ہضم نہیں ہوا, وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا. کہا کہ ابو بکر کچھ پتا ہے, آپ کے صاحب نے کچھ اور ہی باتیں کی. ابو بکر نے پوچھا کیا کہا؟ کہنے لگا
کہ اب تک کہتے تھے کہ آسمان کا فرشتہ آتا ہے اور اب کہتے ہیں کہ خود جا کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور نے کہا ہے؟ حضور نے کہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں حضور نے کہا۔ تو فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ سنتے ہی کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا کہ بھائی کیسے مانو گے؟ کہا کہ بھائی وہ آسمان کی اوپر کی خبریں مجھے سناتے ہیں تو میں نے مان لیا، اب وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو میں کیسے نہ مانوں؟ جاؤ میں نے گواہی دی۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ جملہ پہنچا تو آپ نے بہت دعاؤں سے نوازا اور اس کے بعد کہا کہ ابو بکر تم تو صدیق ہو، بغیر دیکھے، بغیر پوچھے، بغیر کسی تحقیق کے تم نے میرے سفر کی گواہی دی، تم صدیق ہو۔ اور وہ صدیق صرف اس زمانے کا صدیق نہیں، کائنات تک کے لیے حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب آ گیا ہے۔ آپ جب حضرت ابو بکر کا نام لوگے تو ابو بکر صدیق ہی کہتے ہیں۔ دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ آقا معراج کا سفر مبارک ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی۔ آقا علیہ السلام سے ایک سوال اور ہوا، میں نہیں مانتا، کچھ اور ثبوت ہے تو دو۔ حضور نے فرمایا کہ آج کیا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی دن تھا، پیر کا دن تھا غالباً۔ کہا کہ چہارشنبے کے دن تمہارا ایک قافلہ پہنچے گا، اس قافلے کا ایک اونٹ چوری ہو گیا، گم گیا تھا، اور وہ قافلہ فلاں جگہ آرام کر رہا ہے اور اس قافلے کا اونٹ گما ہوا ہے، وہ ملے گا تو وہ پہنچ جائے گا چہارشنبے کے دن تک۔ ابو جہل کہتا ہے چہارشنبے کو دیکھ لیں گے۔ چہارشنبہ آیا، قافلہ مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل کو قافلے کے سامان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سوال جو حضور نے جو بات کہی تھی اس کی تحقیق تھی۔ دوڑا دوڑا گیا اور جا کر کہا پہلے یہ بتاؤ کہاں تم لوگوں نے آخری پڑاؤ کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ، وہ وہی جگہ تھی جو حضور نے بتائی تھی۔ اس کے بعد پوچھا اچھا کچھ اونٹ کا مسئلہ؟ ارے ہاں یار ایک اونٹ گم گیا تھا، بہت مشکل سے ملا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارے وہ محمد بتا رہے تھے ایسا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قافلے والوں نے ایمان قبول کیا، اس میں سے چند افراد نے۔ تو معراج کا جو سفر ہے میرے بھائی، یہ بہت چند لمحوں کا سفر تھا، بس کچھ سیکنڈز کا سفر تھا، یوں سمجھیے۔ عربی میں لمحہ کہتے ہیں 90 سیکنڈ کو، 90 سیکنڈز جب ہوتے ہیں تو لمحہ کہا جاتا ہے۔ تو بس ایک لمحے کا سفر تھا۔ حضور علیہ السلام گئے آئے اور امت کو پیغام سنایا۔ گئے آئے سے ایک بات یاد آئی، سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ ایک شوہر تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ اب یہ مت بولیے کہ ہم سب کم ہی بات کرتے ہیں، نہیں، بہت کم بات کرتے تھے، اہلیہ کے مقابلے میں نہیں، بالکل ہی کم بات کرتے تھے۔ عالم بھی تھے۔ لوگوں نے بیوی سے شکایت کی کہ مولانا کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ پوچھے تو بھی چھوٹے موٹے جملوں میں جواب دے کے ختم کر دیتے۔ تو بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو، سب سے مشکل جو سوال ہے وہ پوچھو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سب سے تفصیل سے جو واقعہ بیان ہوا وہ کون سا؟ سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اب بیوی نے سمجھایا کہ تم ان سے پوچھنا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ تو لوگ جمع ہو گئے، بٹھایا کرسی پر، کہا کہ مولانا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا سنائیے نا۔ تو مولانا نے کہا کہ کیا واقعہ سناؤں، بچپن میں گم گئے تھے، بڑے ہو کے مل گئے۔ تو اللہ کے رسول کا معراج کا سفر بھی دنیاوی اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ وہ گئے اور آئے، لیکن معجزے کے اعتبار سے اگر دیکھو تو عالم کی سیر کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ ہوا۔ پیغام یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہم کریں اور اس سبق کو اور اس تحفوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ضرور یاد کر لیں، سوتے ہوئے بستر پر اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، حضور کا معمول ہے، ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ موت تک ایمان پر برقرار رہنے کے لیے جو ہم سے ہو سکے، جو ہماری نسلوں کو ایمان پر برقرار رکھنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں، وہ سارے کام کریں تو انشاءاللہ